قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ایک ساتھ نازل کیا گیا؟ کیا قرآن وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے؟ قرآن سے پہلے 3 کتاب نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل، لیکن ان تینوں کتابوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی گئی۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی قرآن تھا اور آج بھی یہی ہے، کیونکہ کوئی تبدیلی رہنما نہیں ہوئی۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ترتیب دینے کا سوچا گیا، کیونکہ قرآن چمڑوں، ہڈیوں اور پتھروں کے ٹکڑوں، کھجوروں کے پتوں پر، لکڑی کے تختوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اس آیات اور صورتوں کو ترتیب دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ تھا جس کے لیے قرآن کو ترتیب دینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ قرآن کے نزول کے بعد اسلام پھیل چکا تھا۔ مختلف علاقوں میں لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتے، کہیں قریشی لہجہ، کہیں عراقی لہجہ اور کہیں شامی لہجہ۔ لوگوں میں اختلافات ہونے لگے، صحیح قرأت کون سی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو سیکوینس میں کیا گیا اور اس کی کئی نقل بنوائے اور اسلامی ملک میں بھجوا دیا گیا تاکہ سب ایک ہی قرأت میں قرآن پڑھیں۔ قرآن کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مینس ریڈ، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکیں۔ لیکن پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی وہ صحابہ کو بلاتے جو پڑھے لکھے ہوں اور انہیں پڑھ کے سناتے اور یہ بھی گائیڈ کرتے کہ کس آیات کو کس صورت میں لکھنا ہے۔ پھر صحابہ ان آیات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے، کیونکہ قرآن پڑھنے اور لکھنے والے بہت کم تھے۔ اس لیے صحابہ نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو زبانی یاد کرنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ امت کو ایک قرآن پر آمادہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، فتنہ بڑھ رہا تھا۔ خاص لوگوں کو جمع کیا جن کے لیڈر تھے حضرت زید بن حارث، کیونکہ اس دور میں نہ ہی پرنٹنگ مشین تھی نہ ہی ٹائپر، جس سے کام جلدی ہو سکے، یہ کام صحابہ کرتے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، جیسے کہ تورات اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی۔ مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے پچھلے کتابوں میں آخری نبی کی بشارت دی ہے۔